الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد
قرآن مجید کا 28واں پارہ 66ویں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اور اس آیت سے قبل اللہ تعالیٰ اس سورت کے شروع میں پہلی آیت میں نبی سے مخاطب تھے، اور نبی سے مخاطب ہونے کے بعد اللہ نے ازواج مطہرات سے خطاب کیا، اور ازواج مطہرات سے خطاب کرنے کے بعد اللہ نے عام مومنین سے خطاب کیا۔ سورۃ التحریم کو اگر آپ پڑھیں ترجمے اور تشریح اور تفسیر کے ساتھ، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑی بے نیاز ذات ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک صفت رکھتی ہے الصمد، اللہ الصمد، بے نیاز، جس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کی محبت سے بھی مجبور نہیں ہو سکتا کہ کسی کی محبت اس کو مجبور کر دے کسی کام کے کرنے پر یا کسی کام کے نہ کرنے پر، وہ مجبور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ کی طرف سے خطاب ہی حبیب اللہ کا ملا ہے، کوئی صفی اللہ، کوئی کلیم اللہ، کوئی نجی اللہ، کوئی روح اللہ، لیکن میرے اور آپ کے نبی حبیب اللہ، اللہ کے محبوب۔ لیکن اگر اس سورت کی پہلی آیت کو آپ پڑھیں تو اللہ اپنے محبوب نبی کی محبت سے مجبور ہو کر اللہ خاموش نہیں رہے، بلکہ اپنے نبی سے بھی ایک غلطی پر اللہ نے باز پرس کی۔ اللہ نے نبی کا بھی احتساب کیا، اور ترجمہ پڑھنے والے اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے کہ اللہ نے باقاعدہ نبی کو ڈانٹ پلائی۔ 2 مقام ہیں قرآن مجید میں، 2-3 مقام جہاں اللہ نے نبی کو بھی ڈانٹ پلائی۔ یہ پہلی آیت یا ایھا النبی، جب اللہ کے پیغمبر نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا، واقعہ بڑا لمبا ہے، میرے موضوع میں نہیں ہے، تو اللہ نے آیت بھیجی یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام کیا؟ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ کا خطاب، اور خطاب میں سب سے پہلے اللہ نے ایک سوال کر دیا، پہلے اس کا جواب دیجئے آپ نے حرام کیوں کیا؟ لم تحرم ما احل اللہ لک، اور اس کو کیسے حرام کر دیا جس کو اللہ نے حلال کر دیا؟ کیوں کا جواب دیجئے، کیوں کیا؟ اگلا جملہ تبتغی مرضات ازواجک، کیا بیویوں کی رضا اور بیویوں کی خوشنودی چاہیے؟ کیا بیویوں کے کہنے پر آ کر میری حلال کردہ چیز کو حرام کر دیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ نے اس کوتاہی، اس غلطی کو معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ بڑا رحم کھانے والا ہے۔ لیکن اللہ نے پوچھا کیوں کیا ایسا؟ آگے ذرا سا بڑھتے ہیں، نبیوں کی بیویوں سے اللہ نے خطاب کیا، ڈانٹ پلائی، اور ایسی اچھی خاصی ڈانٹ پلائی، ترجمہ آپ دیکھیے گا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، نبی نے کوئی بات کری اور کہا کسی کو بتانا نہیں، انہوں نے بتا دیا، راز نہیں رکھا۔ میاں بیوی کا رشتہ تو سب سے پہلے ایک راز ہوتا ہے، اور پھر کچھ نبی کے بھی خلاف ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو بھی ڈانٹ پلایا۔
کہا وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، 2 بیویاں تھیں، اگر توبہ کر لو، معافی مانگ لو تو ٹھیک ہے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، اگر نبی پر غلبہ پانے کی کوشش کی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا۔ اللہ پورا رکوع ہی اگر دیکھیں، کہا اگر توبہ کر لو تو ٹھیک ہے، اور اگر نبی پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو سمجھ لینا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ نبی کا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ، جبریل بھی، وصالح المومنین، اور یہ سارے نیک مومن نبی کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، ظہیر، اور اس کے علاوہ سارے فرشتے مل کر تم پر چڑھائی کر دیں گے۔ اللہ کا قرآن نبی کی بیویوں کو بھی ڈانٹا جا رہا ہے۔ اور عسیٰ ربہ، بہت ممکن ہے کہ تمہارا رب نبی سے کہے طلاق دے دو ان کو، اور تمہیں طلاق دینے کے بعد اللہ ایسی بیویاں لائے، تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، نمازیں پڑھنے والیاں، روزے رکھنے والیاں، زکوٰۃ دینے والیاں، صدقہ و خیرات کرنے والیاں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والیاں، ابکارا، باکرہ، کنواری عورتیں اللہ دے دے گا نبی۔ اس کا پس منظر الگ ہے۔ انہی آیتوں کے بعد اللہ نے عام مومنین کو بھی خطاب کیا ہے۔ یہ میں نے ایک تمہید باندھی ہے اس آیت کو سمجھانے کی کہ ڈانٹ چل رہی ہے، سرزنش چل رہی ہے، اور اللہ نے عام مومنوں کو بھی اس آیت میں جھنجھوڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یہ تو سورہ تغابن میں، سورہ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچا لو جہنم کی آگ سے، و اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو جہنم کی آگ سے۔ صرف اپنے آپ کو نہیں، و اہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی، لیکن گھر والوں کو بچانے سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ تم بچو گے تو آگے بچاؤ گے نا۔ تو سب سے پہلے اپنی ذات کو بچاؤ، یعنی اپنی ذات میں سیدھے ہو جاؤ، خود صحیح ہو جاؤ، پہلے خود اپنی اصلاح کر لو، اور پھر اپنی اصلاح کرنے کے بعد ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بیوی، اپنے بچوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن کوئی پیٹرول نہیں ہوگا، کوئی آئل نہیں ہوگا۔ وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن جلنے والے خود ہوں گے۔ ذرا چشم تصور میں ذرا جا کر جھانکیے، دیکھیے کہ جلنے والی چیز جب جلانے والی بن جائے تو جلنے کا عمل کتنا بڑھ جائے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ جب جلنے والی چیز خود جلانے والی بن جائے، ایک ہے کسی کو اٹھا کر آگ میں ڈال دینا، ایک ہے آگ میں ڈالنے سے پہلے اس کو ایندھن بنا دینا کہ جو آگ کی طرف لپکے اور آگ اس کی طرف لپکے، آگ اس سے بڑھے، یہ آگ سے بڑھے، اس کی تپش، اس کی حدت، اس کی شدت، اس کی تمازت، اس کی گرمی، اس کی حرارت کتنی بڑھ جائے گی جب جلنے والی چیز جلانے والی بن جائے گی۔ فرمایا جہنم میں جب ڈالوں گا نا تم کو اور تمہارے گھر والوں کو، تو جلنے کے لیے نہیں، پہلے جلانے والا بنا کر پھر جلنے کے لیے ڈالوں گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اس جہنم پر ایسے داروغے ہیں جو بڑے سخت دل ہیں، تمہارے جلنے کے عمل کو دیکھ کر رحم نہیں آئے گا۔ شداد، بڑے سخت ہیں، بڑے اسٹرانگ، بڑے مضبوط ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم
وہ اللہ کے حکم عدولی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کا حکم دے دیا جائے وہ کر گزرتے۔ اس آیت پر آج کا موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ آپ توجہ پوری فرمائیں گے۔ آج لاشعوری طور پر ہمارا معاشرہ کچھ اس طریقے کا بن رہا ہے یا بن چکا ہے کہ ہم اپنی نیکی کو ذاتی نیکی تک محدود کر کے، اپنی اچھائیوں کو ذاتی اچھائیوں تک محدود کر کے، اپنی نمازوں کو اپنی نمازیں سمجھ کر اور اپنے خیر کے کاموں کو اپنے ساتھ جوڑ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے۔ ہمارے ارد گرد ماحول میں کچھ بھی ہوتا رہے، ہم نمازی، ہماری اولاد نمازی ہو یا بے نمازی ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم پابند صوم و صلات، بیوی اور بچے وہ پابند صوم و صلات ہیں یا نہیں، ہماری زبان پہ ایک جملہ چڑھا ہوا ہے، سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ بھائی سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن اپنی قبر میں جا کر کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ آپ سے آپ کے بارے میں بھی پوچھا جائے، اور آپ سے آپ کی بیوی کے بارے میں بھی پوچھا جائے، آپ سے آپ کے بارے میں بھی پوچھا جائے، آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے۔ تو پھر، اور یاد رکھیے، اصول، قانون، ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں برف ہوتی ہے وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جہاں برف ہوگی وہاں ٹھنڈک ہوگی، کامن سینس کی بات ہے۔ اور جہاں برف ہوگی تو وہاں کا انوائرمنٹ، وہاں کا ماحول، وہاں کے ارد گرد کی جو فضا ہے وہ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ برف کی خصوصیت اور کوالٹی یہ ہے کہ برف کی خنکی اپنے ماحول کے اندر اثر انداز ہوتی ہے۔ برف کی خنکی اپنے ماحول کے اندر، اگر برف ہو اور وہ اپنے ماحول کو ٹھنڈا نہ کرے، اب ہم کہاں برف سمجھیں گے؟ اے سی لگا ہوا ہو لیکن وہ کولنگ نہ کر رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار ماشاءاللہ بہت بہترین اے سی ہے۔ اب تو خیر اے سی کا سردی کے زمانے میں کیا سمجھ آئے گی، گرمیوں میں ہی سمجھ میں آتا ہے اے سی کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یار یہ کولنگ نہیں کر رہا بھائی، یہ صرف گرم ہوا پھینک رہا ہے، اس کو یار لے کے جاؤ، اس کی گیس نکل گئی، کچھ ہو گیا اس کو۔ کیوں بھائی؟ اے سی تو لگا ہوا ہے۔ کہا اے سی ہے لیکن دیکھنے کا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اور بھائی یہ جاپانی ہے، یہ مٹسوبشی کا لگا ہوا ہے، یہ فلانی کمپنی کا لگا ہوا ہے، یہ 2 ٹن کا ہے۔ وہ کہیں گے 2 ٹن کا، 3 ٹن کا چھوڑو یار، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کام نہیں کر رہا، کسی کام کا نہیں ہے۔ حالانکہ ہے وہ اے سی، ہے وہ اسپلٹ۔ مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ دماغ کے اندر بات پیوست ہو جائے اور گھس جائے۔ برف کی خنکی اپنے ماحول کے اندر اثر انداز ہوتی ہے، یہ برف کی خصوصیت ہے۔ جہاں چراغ ہوگا تو چراغ صرف از خود روشن نہیں ہوتا، بلکہ چراغ کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس تاریک ماحول میں جاتا ہے وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے، اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ اس کی روشنی دور تک جاتی ہے، لیکن قریب کی جو جگہیں ہوتی ہیں نا وہ اسی کی طرح روشن ہوتی ہیں، جگمگا رہی ہوتی ہیں۔ خوشبو میں رات کی رانی کا پودا، گھر کے آنگن میں، گھر کے ایک کونے میں، گارڈن کے ایک کونے پر، ایک کیاری میں ایک رات کی رانی کا پودا، وہ خود بھی معطر ہوتا ہے اور خوشبو پورے گارڈن میں اس کی آ رہی ہوتی ہے، پورا ماحول معطر ہو رہا ہوتا ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ کہیں رات کی رانی ہے جس کے پھول کھلے ہیں اور پورا ماحول معطر ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک پراپر دیندار،
صحیح دیندار آدمی وہی ہوتا ہے کہ جس کی دینداری صرف اس کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کے ارد گرد ماحول کو بھی دیندار بنا دیتی ہے. خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اس کے قریب ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اس کے قریب ہیں، کیونکہ قریب میں تو اثر آنا ہی آنا ہے نا رات کی رانی کا. اگر کوئی دور بیٹھا ہوا اور وہ کہے یار وہ آپ کا ایسی کام نہیں کر رہا، تو ہم کہتے ہیں یار تھوڑا قریب آ جاؤ نا، پھر دیکھو کام پتہ چلے گا آپ کو. اب دور ہے اس سے، جا رہی ہے کولنگ لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا. بس اسی طرح دیندار آدمی کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے تو دیندار بننا ہی بننا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دیندار ہے وہ دیندار نہیں؟ جبکہ شریعت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پوچھ، تمہارے قریب تو قریب، جو دور ہے نا ان کے بارے میں بھی تم سے پوچھو گی. مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ رکھیے گا، یجیء الرجل یوم القیامۃ متعلقا بجارہ، قیامت کے دن ایک شخص جنت کا پروانہ لے کر اور جنت میں جانے کا پاس لے کر بہت ہی زیادہ خوش خرامہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا. اچانک اس کا پڑوسی اس کو جا کر پکڑ لے گا، اور اس کا پڑوسی اسے پکڑنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا. فیقول، اور وہ پڑوسی کہے گا، یا رب، اے رب، ھذا خاننی، اس نے، یہ میرا پڑوسی ہے، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، خائن ہے، اور تو جنت میں بھیج رہا ہے. ھذا خاننی، اس نے میری خیانت کی ہے. اللہ فرمائے گا بھائی کیوں، تم نے خیانت کی ہے اس کے ساتھ، پڑوسی تھے. تو یہ شخص کیا جواب دے گا اللہ کو؟ اس نے خیانت نہیں کری ہوگی، اس نے بظاہر کوئی خیانت نہیں کری ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے نا کردہ گناہوں کی سزا برداشت نہیں ہوتی. ایک تو ہوتا ہے نا چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، تو وہ بھی برداشت تو نہیں ہوتا کہ ہاتھ کٹ رہا ہے. لیکن جس بندے نے چوری نہ کی ہو اور اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہو، اس کو تکلیف بہت ہوتی ہے کہ یار چوری کی نہیں اور میرا ہاتھ کاٹ رہے ہیں ظالم. آ رہی یہ بات سمجھ؟ کسی نے زنا نہ کیا ہو اور اس کو کوڑے مارے جا رہے ہوں، اس کو سزا دی جا رہی ہو، اس کے پتھر مار مار کر سنسار کیا جا رہا ہو، اس کی تکلیف بہت بڑھتی ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے یار ایک جرم نہیں کیا اور سزا دیکھو کیسی دے رہے ہیں. اس نے کوئی خیانت نہیں کی ہوگی. تو اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں، یہ اللہ سے کہے گا وَعِزَّتِكَ یا رب، اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، ما خنتہ فی اہل ولا مال، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، فی اہل ولا مال. اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی میں نے، ایسا نہیں کہ برابر میں کھڑکی تھی میں جھانک رہا تھا، ولا مالین، ایسا بھی نہیں کہ دیوار ملی ہوئی تھی میں دیوار پھلانت کر کے گیا اور اس کا سامان اٹھا کے اپنے گھر لے آیا. جھوٹ بولتا ہے یہ، اور مجھے تیری عزت کی قسم یہ جھوٹ بول رہے. ما خنتہ فی اہل ولا مال. تو یہ کہے گا، اللہ فرمائے گا بھائی یہ تو میری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے. تو یہ اللہ سے کیا کہے گا؟ کہے گا صدق یا رب، بالکل سچ کہا اس نے کبھی میری عزت کو خراب نہیں کیا، اس نے کبھی کوئی میرا مال میرے گھر سے نہیں اٹھایا. ارے پھر خائن کیسے ہے؟ تو کہے گا وَلَٰكِنَّهُ رَآنِي عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ فَلَمْ يَنْهَنِي عَنْ. اللہ اس کی خیانت یہ ہے کہ یہ مجھے ایک گناہ کرتا ہوا دیکھتا تھا، اس کو میرے ایک گناہ کا پتہ تھا، اس لیے کہ پڑوسی ہے. کہتے ہیں کسی کے بارے میں جاننا ہو تو سفر کر کے دیکھو، پڑوسی سے پوچھو کیسے لوگ ہیں، تو پتہ تو چل جاتا ہے پڑوسی کو. وَلَٰكِنَّهُ رَآنِي عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ، یہ اس کو پتہ تھا میں یہ غلط کام کرتا ہوں، اس کو پتہ تھا یہ میں گناہ کا کام کرتا ہوں. فَلَمْ يَنْهَنِي عَنْهَا، اس نے مجھے اس سے منع نہیں کیا. اب آپ بتائیے
پڑوسی تو چلو ایک دیوار کے فاصلے پر ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ کی چار دیواری کے اندر آپ سے جڑا ہوا ہے؟ پڑوسی تو ایک دیوار کے فاصلے سے جڑا ہوا ہے نا، وہ پکڑوا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایک ہی چھت کے نیچے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو ایک ہی کمرے میں آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ ایک اور حدیث، اور یہ حدیث بیہقی کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اوحى الی جبرائیل، اللہ نے ایک مرتبہ جبرائیل امین پر وحی بھیجی، اور وحی میں اللہ نے حکم دیا ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، کہ جاؤ فلانی بستی پر، وہ گناہگاروں کی بستی، ان کے گناہ اتنے بھیانک ہیں کہ ان کو میں دنیا میں بھی سزا دینا چاہتا ہوں، اور ان کی سزا یہ ہے کہ اس بستی کو اٹھاؤ اور اٹھا کر اس بستی کو پلٹ دو۔ ان اقلب، قلب دل کو کہتے ہیں، اقلب کے معنی پلٹ دو، اس لیے کہ دل بھی الٹتا پلٹتا ہے، مسلسل الٹ پلٹ رہا ہے، مسلسل دھڑک رہا ہے۔ اقلب، انقلاب اسی سے ہے۔ اقلب مدینۃ کذا و کذا، پوری بستی کو الٹ دو۔ قال فقال، جبرائیل امین گئے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ ان فیہ عبدک فلان، اس بستی کے اندر تو تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے لم یعصک طرفۃ عین، اس نے تو پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد، اتنا بڑا نیکوکار، اتنا بڑا صالح، فرشتہ صفت انسان بھی ہے اس بستی کے اندر۔ اور ذاتی نیکی کی معراج دیکھیے، ذاتی نیکی کی معراج۔ آج ہم اپنی ذات کے اندر محدود ہیں نا، ہم پہلے صف کے نمازی، ارے تمہاری اولاد وہ نہیں آتی، تم تکبیر اولیٰ سے نماز اس کے بغیر چھوڑتے نہیں، تکبیر اولیٰ کے نمازی، اولاد، بیوی، سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، نہیں پوچھے جاؤ گے؟ آئیے حدیث سنیے، اور اس آیت کی روشنی کے اندر آپ کو میں حدیث سناؤں گا۔ اس واقعے کو سنیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبرائیل نے خبر دی اللہ اس بستی کے اندر تو ایک تیرا ایسا بندہ بھی ہے لم یعصک، تیری نافرمانی نہیں کی قط کبھی بھی، طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر، تو اللہ نے پھر وحی بھیجی اور جبرائیل سے کہا جاؤ اقلب علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتعمر فی ساعۃ قط، سب سے پہلے اس بستی کے اندر عذاب شروع کرنا تو اسی نیکوکار سے، اسی صالح انسان سے، اسی عابد اور زاہد انسان سے اس عذاب کو شروع کرنا۔ کیوں؟ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ خود تو نیک تھا لیکن اس نے اپنے ماحول کو نیک نہیں بنایا، یہ خود تو دیندار تھا لیکن اس نے اپنے ماحول کو دیندار نہیں بنایا۔ فَإِنَّ وَجْهَهُ، اس کا چہرہ، لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطْ، کبھی بھی اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر سلوٹیں نہیں آئیں، گناہوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوا دیکھتا ہی رہتا تھا، لیکن گناہ کو روکنے کی، گناہ سے لوگوں کو منع کرنے کی جرت نہیں تھی، کوشش نہیں تھی، محنت نہیں تھی۔ اس کی نیکی اس کی ذات تک محدود، اس کی صالحیت اپنی ذات تک محدود، اس کا تقوی اس کی ذات تک محدود، اس کو دوسروں کی کوئی پرواہی کوئی نہیں تھی۔ عذاب وہاں سے شروع کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بستی سے ایک فاصلے پر بیٹھا ہوا ہو اس سے باز پرس ہوگی بستی کے بارے میں، اور وہ جو آپ کے آنکھ کے نیچے، آنکھوں کے سامنے، آپ کی ناک کے نیچے رہنے والے آپ کے بیوی بچے، اور آپ سے ان کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار،
اور انداز ہی اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کا بڑا عجیب ہے. ایک جملہ ہے جو حدیث کے شروع میں بھی ہے، وہی جملہ ہے جو حدیث کے آخر میں بھی ہے. کسی کو متنبہ کرنا ہوتا ہے نا، خواب غفلت سے جگانا ہوتا ہے نا، کسی غفلت سے نکالنا ہوتا ہے نا، تو بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں ارے بھائی ہوشیار. ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں، وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اناؤنسمنٹ شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے اٹینشن پلیز. او بھائی ڈائریکٹ اناؤنسمنٹ کرو نا، کیا کہہ رہا ہو؟ نہیں، اٹینشن پلیز. کوئی موبائل میں لگا ہوا ہوگا، کوئی لیٹا ہوا ہوگا، کوئی باتیں کر رہا ہوگا، ارے تمہاری توجہ چاہیے، اٹینشن پلیز. سب سے پہلے اٹینشن پلیز. اس جملے کے شروع میں بھی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اٹینشن. اس حدیث کے آخر میں بھی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اٹینشن، ہوشیار باش، توجہ کرو. اللہ کے پیغمبر کیا حدیث ہے، کیا فرمان ہے، کیا اناؤنسمنٹ ہے. فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. الفاظ کلکم، تم میں سے کل کے کل. میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں اردو کا کہ بالکل جو حدیث سے آسانی سے سمجھ میں آ سکے. تم سب کے سب، کلکم، تم میں سب کے سب. کوئی نکل گیا کیا؟ سب آ گئے. کلکم، تم میں سے کل کے کل، سب کے سب، راعٍ، ذمہ دار ہیں. کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ فرمایا ذمہ داری پہلے یہ سمجھ لو، وَكُلُّكُمْ، تم میں سے کل کے کل، مسئول، سوال کیے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے، عن رعیتہ، اپنی رعیت کے بارے میں. ہم چوکیدار کو بٹھاتے ہیں نا گیٹ پر، گودام کے گیٹ پر اس کو بٹھا دیا، 20,000 روپے تنخواہ ہے، گن بھی دی ہوئی ہے. وہ ہمارے مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے. مال میں اگر کمی آ گئی جا کے پکڑ لیتے، میاں تمہیں یہاں بٹھایا تھا، تمہاری ذمہ داری تھی، یہ تمہاری رسپانسبلٹی تھی، تمہیں رسپانسبل بنا کے بٹھایا تھا، کہاں گیا مال؟ یہ جواب دو، پوچھا جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راعٍ، آدمی، سب سے پہلے آدمی کا ذکر کیا، مرد کا جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے گھر کا. الرجل راعٍ علی اہلہا، شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ ذمہ دار ہے. یاد رکھیے، پوچھا جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوال کیا جائے گا بس، بھائی تم دیندار تو بیوی دیندار کیوں نہیں، تم نمازی تو بیوی نمازی کیوں نہیں، تمہاری نیکی اس کے اندر سرایت کیوں نہیں کر گئی، تمہاری اولاد وہ نیکوکار کیوں نہیں بن سکی. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور یاد رکھیے، آپ کی اولاد ڈاکٹر بن کے پیدا نہیں ہوئی تھی، توجہ فرمائیے گا، آپ کی اولاد انجینئر بن کے پیدا نہیں ہوئی تھی، آپ کی اولاد پائلٹ بن کے پیدا نہیں ہوئی تھی، آپ کی اولاد کوئی سائنٹسٹ بن کے پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ کی محنت، آپ کی کوشش، آپ نے پڑھایا لکھایا، آپ نے اس کو تعلیم دی، آپ نے اس پر خرچ کیا، جان بھی دی، مال بھی دیا، وقت دیا، اسے لے کر آئے، اسے چھوڑ کر آئے، اسے کیوں جی یہ سارے کام کیے باپ نے نہیں کیے. تو جس طرح، توجہ فرمائیے گا، جس طرح آپ کی اولاد پیدائشی ڈاکٹر نہیں تھی، آپ کی اولاد پیدائشی انجینئر نہیں تھی، آپ کی اولاد پیدائشی کوئی سائنٹسٹ نہیں تھی، اسی طرح آپ کی اولاد پیدائشی بدکار نہیں تھی، آپ کی اولاد پیدائشی وہ زناکار نہیں تھی،
آپ کی اولاد اگر شراب آج پی رہی ہے تو وہ آپ کی اولاد پیدائشی شرابی نہیں تھی. کیا تھی بھائی بتائیے؟ آج فون آتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ کوئی دعا، اولاد روحان سو بنی ہوئی ہے، سوہانے روح بنی ہوئی ہے، کلیجہ چھن نہیں کیا ہوا ہے. ایسی نافرمان اولاد. وہ نافرمان نہیں، تم نے ان کو نافرمان بنایا، تم ذمہ دار ہو. یہ نومولود جب پیدا ہوا تھا تو کیا یہ ایسا تھا؟ تمہاری تربیت ہے، تمہارا قصور ہے، تم ذمہ دار ہو اس کے نافرمان ہونے کے، اس کے بے نمازی ہونے کے، اس کے دین سے دور ہونے کے تم ذمہ دار ہو. اور صرف ذمہ دار نہیں ہو، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم سے تمہارے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ تو جب پیدا ہوئی تھی تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ. سن لیجئے، ہر بچہ، کل مولود، ہر بچہ یولد پیدا کیا جاتا ہے علی الفطرہ، فطرت اسلام پر، طبعی طور پر، فطری طور پر. وہ بالکل وائٹ ہوتا ہے، وہ بالکل سفید ہوتا ہے. کون ہیں جو اس کو سیاہی لگا دیتے ہیں؟ وہ کون ہیں جو اس میں گندے رنگ بھر دیتے ہیں؟ فرمایا فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ، يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو گناہگار بناتے ہیں. اور پھر گناہگار بنانے کے بعد مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی دعا بتائیے کہ جو سفید کپڑے پر گندا رنگ چڑھ گیا ہے، کوئی ڈارک کلر کا رنگ چڑھ گیا ہے، اس رنگ کو اتار کر ہم اس کو دوبارہ سفید کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات عقل کے خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے کہ سفید کپڑے پر، وائٹ کپڑے پر جب ایک دفعہ ڈارک کلر آ جائے تو وہ بہت مشکل سے اترتا ہے. اس کا اترنا آسان نہیں ہوتا. اس کو دوبارہ لائٹ کلر دینا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ فرماتا صبغۃ اللہ، او اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا بچہ تمہیں دیا گیا تھا، اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے سفید کلر کو تم نے گندے کلر لگائے اور تم نے اس کو گندا کیا، تم نے اس کو آلودہ کیا. اس میں ڈارکنس آ گئی، اس میں سیاہی آ گئی، اس میں گناہوں کی غلاظت آ گئی. اب تم کہتے ہو دعا ایسی بتاؤ کہ یہ سیاہی اتر جائے. تربیت اولاد ایک الگ موضوع ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میں آئندہ ماہ جو میرا چوتھا جمعہ ہوتا ہے تو تربیت اولاد کیسے، تربیت اولاد کیسے کوسچن مارک، یہ میرا موضوع ہوگا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے. اولاد میں چھوٹے بچے بھی ہیں اور اولاد میں بڑے بچے بھی ہیں. اب تربیت کیسے کی جائے یہ میرا اگلا موضوع ہوگا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو قصوروار تو مانیے کہ یہ آپ کا قصور ہے، یہ آپ کی کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ کی اولاد نافرمان ہے. وہ نافرمان پیدا نہیں ہوئی تھی، نافرمان آپ نے اس کو بنایا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں بچ جائیں گے، پڑوسی تو پکڑوا رہا ہے، وہ گناہگار بستی اس نیکوکار کو پکڑوا رہی ہے، اس گناہگار بستی کی وجہ سے وہ نیکوکار تباہ کیا جا رہا ہے، بلکہ عذاب کی ابتدا ہی اسی سے ہو رہی ہے. ہم بچ جائیں گے. مسئول عن رعیتہ، ابن حبان اور مستدرک للحاکم کی حدیث آپ کو سناؤں. یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے. فرمایا ینادی منادن یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا. کیا آواز ہوگی؟
این الذین، کہاں ہیں وہ لوگ؟ توجہ بھائی، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، این الذین، یہ گناہگار تو یہاں کھڑے ہوئے ہیں، نافرمان اور جہنم میں جانے والے تو ادھر کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو بڑے نیکوکار بیٹھے ہوئے ہیں نا، این الذین، کہاں ہیں وہ لوگ، اکلت عیالہ حسناتہم، جن کے بچے، جن کے گھر والے اس کی نیکیاں کھا گئے۔ آ جاؤ ادھر، بچے جلیں گے، تم جنت میں جاؤ گے، یہ جہنم میں جائیں گے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ینادی منادن، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، وہ بھی ذرا سن لیں۔ فرمایا یؤتی برجل یوم القیامہ، لایا جائے گا ایک آدمی قیامت کے دن، اور لانے کے بعد فیقال، لوگ کہیں گے اس کے بارے میں، یار یہ جو حاجی صاحب ہے نا، اکل عیالہ حسناتہ، اس کی نیکیاں اس کے بچے کھا گئے۔ اللہ اکبر، اس کی نیکیاں اس کے بچے کھا گئے، اس کی نمازیں اس کے کام نہیں آئیں، اس کے روزے اس کے کام نہیں آئے، اس کی نیکی اس کے کام نہیں آئی۔ اچھا، آج افسوس بھی ہوتا ہے کہ آج دین کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ جھوٹے ٹھیکیدار، جن کو صرف چرب زبانی آتی ہے، جو بغیر رکے بولنے کا ملکہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم آ کر چرب زبانی کر لیتے ہو نا، میرے پاس آ کر اور اپنی بات منوا لیتے ہو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اور ہوشیاری کی وجہ سے، تمہاری چرب زبانی کی وجہ سے جو میں فیصلے کر دیتا ہوں نا تمہارے حق میں، کل قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، اگرچہ میں محمد نے تمہارے بارے میں فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ تمہاری چرب زبانی کی وجہ سے کیا تھا۔ آج دین کے کچھ ٹھیکیدار، بڑے بڑے اسکالر، جن کے لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں، آج ٹی وی پر بیٹھ کر ایک آیت کوٹ کرتے ہیں عوام الناس کو بہکانے کے لیے۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں چاہیے بس اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، بس علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے کہ بس اپنے آپ کو دیکھو، لا یضرکم، تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، من، وہ، ضل، جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت یافتہ ہو گئے، جب تم ہدایت یافتہ ہو گئے، جب تم خود نیکوکار ہو گئے، جب تم خود صالحیت کا لباس اوڑھ کر جب تم دیندار بن گئے، تو کسی کی غیر دینداری تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب آیت ہے قرآن مجید کی، لوگ سمجھتے ہیں چلو جی مولوی صہیب شاہد نے ایسی ڈرایا تھا، یہاں تو دوسری آیت بھی ہے، اور پھر وہ بات صحیح ہوئی کہ جی ہر ایک نے اپنی اپنی قبر پہ جانا ہے۔ او بھائی سنیے، ترمذی کی حدیث اٹھائیں، سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھیں، صحابہ کرام سے پوچھیں اسی آیت کے متعلق۔ چونکہ آج آپ حدیث کو نہیں مانتے، منکر حدیث بن کر قرآن مجید کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کر، حدیث قرآن متن ہے تو حدیث اس کی شرح ہے، وہ کہتے ہیں نہیں شرح کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود شارح ہیں قرآن کے، اور آیتوں کا غلط مطلب بتا کر اللہ کے قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ راہیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ کچھ لوگ یہ سمجھانا چاہتے ہیں اس آیت کا مطلب کہ جی بس اپنی ذات میں ہی مگن رہو، اپنی نیکی کو اپنی ذات تک محدود رکھو، چھوڑو دوسروں کی فکر، یہ کیا تم نے روکنا ٹوکنا لگایا ہوا ہے؟ یہ کیا تم ہر ایک کو ہر موقع پر ٹوکتے ہی رہتے ہو، منع کرتے ہی رہتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہی رہتے ہو، برائیوں سے روکتے ہی رہتے ہو؟ یار یہ غلط طریقہ ہے بھائی۔ ہاں ایک حد تک غلط طریقہ ہے، وہ میں مانتا ہوں، اس لیے کہ
ٹوکنے اور روکنے کا موقع محل ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلائیے، دانائی سے بلائیے، عقل مندی سے بلائیے، سمجھداری سے بلائیے۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ 4 آدمیوں کے سامنے آپ 5ویں آدمی کو ذلیل کر رہے ہیں اس کی کسی غلطی پر؟ اس کی عزت نفس مجروح ہو گئی، اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا آپ نے، اور آپ سمجھتے ہیں آپ نے دین کا بہت بڑا کام کر لیا۔ اس حد تک تو غلط کام ہے یہ روکنا ٹوکنا۔ لیکن روکنا ٹوکنا چھوڑ دینا، اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ وقت نہیں ہے، وقت مکمل ہو گیا، موضوع مکمل طور پر ابھی ادھورا ہی باقی رہ گیا۔ میں صرف اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے 1-2 منٹ آپ کے اور لے رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد، اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد، اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، بارہا سمجھانے کے بعد، بارہا بتانے کے بعد، اچھے طریقے سے سمجھانے کے بعد، بتانے کے بعد ایک آدمی اپنے رویے کو بدل ہی نہیں رہا، تو فرمایا بس اب تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ جو بخاری حدیث میں آتا ہے نا، تم سے اب نہیں پوچھا جائے گا، تم بری الذمہ ہو گئے، تم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب تم اپنے آپ کو دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے رنگ میں تم بھی رنگے جاؤ۔ اب اپنی ذات کو دیکھو، اب کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ آیت کا یہ مطلب ہے، اس کو دوسرے انداز سے بیان کر دینا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، صبح نرم گرم بستر سے اٹھ کر کے نماز پڑھ لینا، اور بیوی کو نہ اٹھانا اور بچے کو نہ اٹھانا، یہ ہماری محبت نہیں ہے، یہ نفرت ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ، ارے وہ بیگم ناراض ہو جائیں گی نا، وہ دیر سے سوئی تھی، ذرا اٹھائیے، فرمایا بچاؤ آگ سے۔ مثال بھی کیا دی، اللہ اکبر۔ اپنی ایمان سے بتائیے، گھر میں اگر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ جائے ہیں اور ہو صبح کا ہی وقت، 6:20 پہ نماز ہو رہی ہے اور 6 بجے لگ جائے، بلکہ آپ چھوڑیں تہجد کے وقت اگر لگ جائے آگ گھر کے اندر اور آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ کیا کریں گے؟ جوتی پہن کے باہر نکل جائیں گے؟ آپ کے بیوی، آپ کے بچے، ارے اتنی نرم گرم نیند میں اور بستر میں سو رہے ہیں، ان کو سونے دو۔ وہ کہے گا نہیں اٹھو، وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، وہ دھاڑے گا، وہ بسترے اور تکیے اور غلاف اور کمبل اور بلینکٹ اور لحاف ان کے اوپر سے کھینچے گا، ان کو دھکے دے گا، ان کو جھنجھوڑے گا، ان کے اوپر پانی مارے گا، ان کو خواب غفلت سے، ان کی نیند سے ان کو اٹھائے گا اور کہے گا اٹھو، جل جاؤ گے۔ اور یہ اس کا سختی کرنا، یہ اس کا دھکے دینا، یہ اس کا مارنا، یہ اس کا گھسیٹنا، یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ بتائیے جی۔ کوئی کہے گا یار کتنا ظالم آدمی ہے، بیوی کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ اور تم بے وقوف ہو بھائی، ظالم نہیں ہے، اس کی محبت تھی، اس نے اپنی بیوی کو بچا لیا، یہ اس کی محبت تھی، اس نے اپنے بچوں کو بچا لیا، جل جاتے ورنہ۔ تو یہ عین محبت ہے۔ نبی فرمایا، قرآن مجید کا ایک اور مقام پھر انشاءاللہ عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بیماروں کے لیے دعا فرما لیں، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ محمد عمران صاحب کی صحت یابی کے لیے ان کا ہاتھ کا آپریشن ہوا ہے۔ اسی طرح ایک خاتون کا فون آیا تھا، ان کے بھائی کا بائی پاس ہوا ہے، ان کے لیے اور دیگر جتنی بھی پرچے آئے ہوئے ہیں سب کے لیے دعا ہے، اللہ اپنے فضل، اپنے کرم۔ عبد الرحمن صاحب کارڈیو میں داخل ہیں، دل کا دورہ پڑا ہے، اللہ ان کو اور دیگر تمام بیماروں کو، میری بیٹی صدف کو بخار اور کھانسی، خیر یہ کراچی کی سوغات ہے، اللہ ان کو بھی، دیگر جن کو بھی کھانسی نزلہ زکام چھوٹی بڑی بیماریاں، اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے۔ موسیٰ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کا بھی فریکچر ہو گیا، ان کے لیے جتنی بھی درخواستیں آئی ہوئی ہے سب کے لیے
اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی مہربانی سے تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔